الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفرنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارلا بحق محمد وآل الطيبين. میرے مالک بحق محمد وآل الطیبین میرے مالک بحق محمد وآل الطیبین بحق چاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام. جتنے بھی اب تک قرآن مجید کی تلاوت کی گئی ہے، جتنا بھی اب تک سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی ہے، جتنا بھی اب تک درود شریف کا ورد کیا گیا ہے، جتنی بھی انفرادی صورتیں پڑھی گئی ہیں، آیت کریمہ کا ورد کیا گیا ہے، جتنا بھی یہ پاک ذکر ہوا ہے جس کو خداوند متعال اپنی پاک کلام میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. میرے مالک بحق محمد و آل الطیبین جتنا بھی محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور مصائب پڑھے گئے ہیں، یہ ہم ہدیہ کرتے ہیں 1,24,000 پیغمبران، 12 ائمہ، 14 معصومین، اولیاء کرام، اصحاب منتجبین، شہدائے کربلا اور بالاخص وقت کے امام حجت بن الحسن العسکری عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں، وہاں سے جو ثواب ملے مرحوم مغفور سید افضال حسین شاہ ابن محمد اعظم جعفری کی روح کو ایصال فرما. اس کلام مجید کے طفیل، اس تمام ذکر کے طفیل، اس پاک ذکر کے طفیل، مجلس عزا کے طفیل، مہمانوں کو جو کھانا پیش کیا جا رہا ہے اس کے طفیل، میرا مالک اگر کوئی مرحوم سید افضال حسین جعفری
کہ کو گناہانے کبیرہ صغیرہ تھے تو معاف فرما. آپ کی قبر کو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے معطر و منور فرما. میرا مالک بحق محمد و آل طیبین آپ کی برزخ کی منزلیں آسان فرما. مشکل ترین مرحلہ ہے یہ برزخ کا، مرنے کے بعد سے لے کر تا قیام قیامت ہمیں قبر میں رہنا ہے، برزخ میں رہنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جو اتنی کل کی یا چیلم کی جو مجالس ہوتی ہیں یا یہ جو پروگرام منعقد ہوتے ہیں، جہاں مرحوم کے اصالہ ثواب کے لیے یہ پروگرام ہوتا ہے، وہاں خود ہمارے لیے بھی درس عبرت ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے عن قریب کہ جس میں ہمارا بھی اسی طرح ہمیں بھی کوئی اللہ کرے کوئی فاتحہ ہمارے لیے پڑھ رہا ہو، ہمارے لیے کوئی اس طرح اصالہ ثواب کا پروگرام کرا رہا ہو. تو جہاں تک پہنچنے کی بات ہے وہ طے شدہ بات ہے احادیث روایات میں کہ آپ کوئی بھی صدقہ اذا مات ابن آدم انقطع منہ عملہ الا فی الثلاث، انسان جب مر جاتا ہے نامہ اعمال منقطع ہو گیا سوائے 3 چیزوں. معصوم کی حدیث. صدقۃ جاریہ، آپ کو ایسا صدقہ جاریہ والا کام کر گئے جس سے حقوق اللہ کے جو معاملات ہیں ان سے استفادہ ہو رہا ہے، یا حقوق العباد کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے استفادہ ہو رہا ہے، یا علمی کوئی پیچھے کتاب لکھ کے چھوڑ کے جس سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، یا آپ اولاد کی ایسی تربیت کر گئے کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں. تو جو نیک کام وہ کریں گے ان کے اعمال کا حصہ بھی والدین کو ملتا رہتا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ یوں دعا مانگا کرو اپنے والدین کے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک ان پہ رحم فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، اس لیے کہ ہمارے والدین نے ہمیں ہماری تربیت میں، ہماری تعلیمی و تربیت میں، ہمارے پالنے پوسنے میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، بڑی پریشانیاں اٹھائیں. اور جب آپ والدین بنتے ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کی تکلیفیں تھیں جو ہمارے والدین نے ہمارے لیے اٹھائی ہوں. میرا مالک بحق محمد وآل طیبین ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر کے لیے، آخرت کے لیے نیک اور صالح اعمال بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے. بالاخص معصوم فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے قبر کے اندر بھی. محسن میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علی مدد. ہم آپ کی مدد کریں گے وقت اعتذار سے تا کہ ہم انتظار قبر کے اندر قیامت والے دن جب مردے جو ہیں وہ اٹھیں گے قبروں سے، سرانے ہم بیٹھے ہوں گے کہاں جانا ہے، وہاں مدد شامل حال ہوگی. مولا کائنات اپنے کاروان میں ہمیں لے جائیں گے میدان حساب میں آسانی میں مدد شامل حال ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی 12 ائمہ 14 معصومین اولیاء کرام اصحاب المنتجبین کی. اس کے بعد پھر پل صراط آخری مرحلہ ہے، اور اس کے بعد پھر جنت کے دروازے پہ جو جنت کی تقسیم 7 جنت کی قسمیں بیان کی ہیں قرآن مجید نے. تو ان تمام مقامات پر ہمیں مدد شامل حال ہوگی. لیکن معصوم فرماتے ہیں یاد رکھنا، یہ بڑے غور طلب بات ہے، یاد رکھنا یہ ساری ہماری مدد جو تمہیں شامل حال ہوگی یہ حقوق اللہ میں ہوگی. یعنی حقوق اللہ میں اگر تم نے کوئی کوتاہی کی ہوگی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کوتاہی کی ہو گئی تو وہ ہم اس میں تمہاری شفاعت نہیں کریں گے، ہم تمہاری مدد. اب دیکھنا خدا نہ خواستہ میں نے کسی پہ ظلم کیا ہو، یا کسی کا پلاٹ غصب کر لیا، کسی کا گھر غصب کر لیا، کسی کی گاڑی غصب کر لی، کسی کا کوئی اور مال غصب کر لیا، تو محمد و آل محمد تو وہ اللہ تعالیٰ کے پہچان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ عادل ذات ہے اس طرح محمد و آل محمد ہستیاں بھی عادل ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اس پر جو زیادتی کی ہے ہم نے اس کا بدلہ دیے بغیر جو ہے وہ ہمیں شفاعت کر دیں، اور ہمیں جو یہ تو سفارش ہو جاتی ہے، اور اس کو تو رشوت یا سفارش کہتے ہیں. قرآن مجید بھی اس کی تردید کرتا ہے، اور آپ کا عقل بھی یہ کہے گا کہ یہ زیادتی ہے، اس طرح محمد و آل محمد نہیں کر سکتے. تو لہٰذا میں ایسے مواقع پہ یہ خاص تاکید کیا کرتا ہوں کہ اپنے لیے خاص دعا مانگا کریں کہ میرا مالک مجھ سے کوئی ایسا عمل سرزرد نہ ہو کہ کسی مومن کا دل میری وجہ سے دکھ جائے. اس لیے کہ احادیث روایات میں مومن کا دل کعبہ ہوتا ہے، اور کسی نے مومن کا دل دکھایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کعبے کو ڈھا دیا. میرا مالک بھی اپنے محمد وآل طیبین الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کے تحت ہمارا فاصلہ قبروں سے بہت کم رہ گیا ہے. میرا مالک قبر کے لیے، آخرت کے لیے نیک اعمال بجا لانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور آخر میں دعا
ان مرحومین کے لیے جو آپ جتنے تشریف فرما ہیں اور آپ کے والد والدہ والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اگر پہلی تاکید تو ائمہ معصومین نے یہ کیا ہے کہ ان کی قبروں پہ جایا کرو، خاص کر جو شب جمعہ جب تک آپ وہاں پہ ہوتے ہو، جب آپ وہاں سے جب تک آپ وہاں پہ ہوتے ہو تو ان کو تسکین محسوس ہوتی ہے، جب آپ وہاں سے چلنے لگتے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں تھوڑی دیر تو اور رک جاؤ، کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمیں بہت تسکین ملی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا مانگا کریں کہ میرا مالک ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ جہاں ہم اگر خدا نہ خواستہ کو قبروں پہ نہیں جا سکتا، اور یا خدا نہ خواستہ کوئی بات تو ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن کو اپنے والدین کی قبروں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے کہا مولا میں نے منت مانی تھی کہ میں جنت کی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لوں گا، تو اب میں اپنی منت میری پوری ہو گئی ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جا کے والدین کی قبروں کا بوسہ لے لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے تو والدین کی قبروں کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو میری بچپن میں کہیں فوت ہوئے تو اس کے بعد تو مجھے نہیں معلوم کہ ان کو کہاں دفنایا گیا۔ فرمایا قبرستان میں چلے جاؤ، 2 لکیریں بناؤ، ایک کو باپ کی قبر تصور کرو، ایک کو ماں کی قبر تصور کرو، دونوں کا بوسہ لے لو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی۔ اول تو یہ کوشش کریں کہ کم از کم ہفتے میں 1 دن لازمی جو ہے وہ جایا کریں قبرستان میں والدین کی قبروں پہ۔ اگر قبروں پہ نہیں جا سکتے تو کم از کم ہر شب جمعہ کو ایک حدیث کتاب پڑھ کے، کچھ تلاوت کر کے، کچھ ایسا نیک عمل سر انجام دے کے، کچھ صدقہ خیرات کر کے اس کا ثواب ہدیہ کر دیا کریں اپنے والدین کو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دعا گو ہیں میرا مالک وہ لوگ جو اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے اس طرح کے پروگرام منعقد کرتے ہیں، میرا مالک ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمائے۔ خاص کر جو سید افضال حسن شاہ صاحب ابن محمد اعظم شاہ صاحب جعفری صاحب کے جتنے بھی قبیلہ والے ہیں، خاص کر آپ کے بچے جو ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں اور ان کے گھر والے باقی جنہوں نے آج کی یہ اس سے پہلے بھی جو ایصال ثواب کے لیے جو پروگرام منعقد کیے گئے ہیں، میرا مالک اس کے طفیل ان کے رزق کے حلال میں بھی وسعت و برکت عطا فرما، اس کا بھی انہیں اجر عظیم عطا فرما۔ اور میرا مالک بھی اپنے محمد وآلہ طیبین ہم سب کو اپنے والدین، اپنے مرحومین، اچھا کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ کا مربی آپ کے والدین ہوں، والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، ہمیں چچا پالتے ہیں، والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں یا کہیں دور ہوتے ہیں تو ہمیں مثلا ماموں پالتے ہیں، پھوپھیاں پالتی ہیں یا خالائیں پالتی ہیں، تو یہ دعا بھی ساتھ ضرور مانگا کریں کہ میرا مالک جو مربی ہیں ہمارے، جس طرح نبی کریم حضرت ابو طالب کے لیے دعا مانگا کرتے تھے، اس طریقے ان کی درجات کی بلندی کے لیے، اس طریقے سے ہم دعا گو ہیں کہ میرا مالک بھی اپنے محمد وآلہ طیبین ہم میں سے جس کے بھی مربی والدین کے علاوہ بھی اگر جو مربی تھے، میرا مالک ان کے درجات بھی بلند فرمائے۔ ان سب کے ایصال ثواب کے لیے 1 دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بلغ ثواب هذه الفاتحہ الى روح سید افضال حسین جعفری ابن سید محمد اعظم جعفری والى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وآل محمد۔